ترجمان اور عام انسان۔ یہ ترجمانوں کی حکومت ہے اور ترجمان عام انسانوں سے مختلف مخلوق ہیں جنہیں نہ اخلاقی قدروں کا خیال ہے، نہ یہ خدشہ کہ ان کے بیانات اور رد عمل سے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ترجمان: ہم الگ مخلوق نہیں، البتہ ہمارا کام ضرور الگ ہے۔ ہمارا کام لوگوں کو سمجھانا ہے، انہیں سیدھی راہ دکھانا ہے۔ نونی اور پپلیے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ہم ان کے ارادے بھانپ کر انہیں عوام کے سامنے عیاں کر دیتے ہیں، اسی لیے ہمیں برا بھلا کہا جاتا ہے۔ عام انسان: ترجمان کسی بھی جماعت کے ہوں، وہ اپنے اپنے جزیروں میں قید ہوتے ہیں، انہی جزیروں سے الفاظ کی بمباری کرتے ہیں اور پھر کہیں دبک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ انہیں سچ اور حق سے کوئی علاقہ نہیں۔ جو نام نہاد سچ یہ بولتے ہیں وہ دنیا کے کسی بھی انصاف پسند ادارے میں باریابی نہیں پا سکتا، اسے لازماً جھوٹ سمجھ کر ہی رد کیا جائے گا۔ ترجمان: تحریک انصاف کی حکومت کے ترجمان دنیا کے منتخب ترین افراد ہیں۔ سب سے ٹاپ پر امریکہ سے تعلیم یافتہ، امریکہ میں ہی معلمی کے جھنڈے گاڑنے والا شہباز گل ہے، جو اپنی شائستگی، راست بازی اور خوش کلامی کے ریکارڈ توڑ چکا ہے۔ اس کے منہ سے ہمیشہ اپنوں اور پرایوں دونوں کے لیے پھول جھڑتے ہیں۔ ان کے مد مقابل کوئی آ سکتا ہے تو لائیں۔ عام انسان: نہیں، واقعی ان کے مقابلے کا ترجمان اس تضادستان میں تو کوئی ایک بھی نہیں۔ وہ جب نشانے مارتے ہیں تو 2-4 گولیاں راستے میں کھڑے راہگیروں کو بھی مار جاتے ہیں، تاکہ سند رہے کہ اس علاقے میں انہوں نے گولہ باری کی تھی۔ ترجمان نون لیگ کے ہوں یا تحریک انصاف کے، سبھی منہ پھٹ ہے، اور جب وقت امتحان آتا ہے تو پھر یہ اسحاق ڈار بن جاتے ہیں۔ کل کو شہباز گل ہارٹ ٹاک یا کیپٹل ٹاک میں آئے تو ان کے لیے بات کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ ترجمان: دیکھیں جی، ہم ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں تو نہیں بہا سکے، لیکن ٹیکسٹائل، کنسٹرکشن اور کئی دوسرے شعبوں میں اس قدر تیزی لے آئے ہیں کہ یہ رجحان چلتا رہا تو اگلے 1 سال میں ہر طرف لہریں بہریں ہو جائیں گی۔ والٹن کمرشل پروجیکٹ، ریور راجی پروجیکٹ اور بنڈل آئی لینڈ بن گئے تو ملک کی تقدیر بدل جائے گی۔ عام انسان: یہ پروجیکٹ تو بنتے بنتے بنیں گے، ویسے یہ سب تو ملک ریاض کے آئیڈیاز ہیں، کچھ خود بھی کریں۔ 1 کروڑ نوکریوں اور 50 لاکھ گھروں کے وعدے پر تو ابھی عمل ہو نہیں سکا، نئے وعدوں پر کیسے یقین کر لیں؟ سارا معاملہ ترجمانوں نے خراب کر رکھا ہے، جو سیاہ کو سفید کر کے دکھانا چاہتے ہیں۔ کیا کبھی کسی ترجمان نے اپنی پارٹی کی کسی غلطی کو تسلیم کیا ہے؟ کیا اس بارے میں سچ بولتے ہوئے ترجمانوں کی زبان گنگ ہو جاتی ہے؟ ترجمان: ہماری ڈیوٹی ہی یہ ہے کہ اپنی پارٹی کا دفاع اور اپنی پارٹی کے مخالفوں پر حملہ کریں۔ غلطی تسلیم کرنا یا سچ بولنا ہماری ذمہ داریوں میں ہی نہیں آتا۔ عام انسان: جس طرح ہٹلر کے پروپیگنڈا وزیر جوزف گوئبلز پر جرمنیوں کا اعتبار نہیں رہا تھا، اسی طرح ترجمانوں پر بھی تزادستان کے رہنے والوں کو اعتبار نہیں رہا۔ آپ بے شک اپنے مخالف صحافیوں کی فہرستیں شائع کریں یا حامیوں کی، اس سے وقتی ارتعاش تو آئے گا، لیکن صحافت کو مجموعی طور پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ترجمان: نون لیگ کے حامی لفافی صحافی ہیں، وہ کرپشن کا دفاع کرتے ہیں، انہیں لوگوں کے سامنے بے نقاب کرنا چاہیے۔ یہ صحافت کا نہیں، چند کالی بھیڑوں کا معاملہ ہے۔ عام انسان: وہ اینکر یا صحافی جو آپ کے حامی ہیں، وہ سارے کے سارے ایماندار کیسے ہو گئے؟ انہیں کیوں نہ لفافہ بردار کہا جائے؟ اور آپ کے سارے مخالف بے ایمان کیسے ہو گئے؟ اس حوالے سے آپ پندی اور بہری دلیلیں دیتے ہیں۔ جب وقت پلٹے گا، جو کہ پلٹ کے رہنا ہے، تو پھر یہی الزامات آپ کے گلے پڑیں گے۔ ترجمان: کل کو ہم جھوٹے پڑیں گے تو پارٹی ترجمان بدل دے گی، چہرے بدلیں گے تو ماحول بدل جائے گا۔ آپ جو بھی کہیں، آج تک کی صورتحال تو یہ ہے کہ ہم نے صحافیوں اور اینکروں کو آگے لگایا ہوا ہے، ان کی ٹرولنگ کرتے ہیں، ان کے خلاف ٹرینڈ بناتے ہیں، ان کا پورا پیچھا کرتے ہیں۔ کون صحافی ہے جو ہمارا مقابلہ کر سکے؟ ہم نے ہر ایک کو سبق سکھا کے چھوڑا ہے۔ عام انسان: آپ کو نہ صحافتی اقدار کا خیال ہے، نہ معاشرتی رویوں کا لحاظ، جس کو جب چاہتے ہیں بے عزت کر دیتے ہیں۔ نہ آپ کو ماضی کا علم ہے، نہ آپ کو حال کا، لیکن خود کو عالم فاضل سمجھتے ہیں۔ آپ کی یادداشت 2018 سے پہلے کی ہے ہی نہیں، نہ آپ کو صحافت اور صحافیوں کے پس منظر اور تاریخ سے آگہی ہے۔ کون کس ساکھ سے گزر کر رزم گاہ صحافت میں آیا ہے، آپ اس سے مکمل لا علم ہے، لیکن بڑبولا ہونے کے ناطے آپ اپنی لا علمی کو بھی اپنا علم و فضل بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی دن تو مکمل سچ سامنے آ کر رہے گا۔ کسی حد تک لوگوں کو اب بھی سچ کا علم ہے، اسی لیے آپ کی معاشرے میں عزت نہیں ہے۔ ترجمان: عزت کا تعین کرنے والے آپ کون ہیں؟ اس ملک کو 70 سال سے لوٹا گیا ہے، سیاستدان، بیوروکریٹ اور صحافی سب اس لوٹ مار کا حصہ ہے۔ اب ہماری حکومت نے آ کر اس لوٹ مار کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا ہے۔ ہم نے ہر مافیا سے ٹکر لی ہے۔
شوگر مافیا، آٹا مافیا، میڈیا مافیا اور عام مافیا، ہم بھی چاہتے ہیں تو مصلحت اور مصالحت سے ان مافیاز کے ساتھ چل سکتے تھے، مگر ہم نے ان سب سے لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس لیے ہماری حکومت پر تنقید بھی زیادہ ہے۔ ہم مافیاز کے مد مقابل ہیں۔ عام انسان، یہ مافیا آپ کے ذہن کی تخلیق ہے۔ آپ کو نہ گورننس آتی ہے، نہ میڈیا مینجمنٹ۔ آپ پکڑ دکڑ، خوف، ہراس اور دباؤ کے ذریعے معاملہ چلا رہے ہیں۔ جس دن لوگ اس دباؤ کے سامنے اکڑ گئے، اس دن آپ کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ترجمان، آپ ہمیں عام انسان کیوں نہیں سمجھتے؟ کیا ہمارے سروں پر سینگ اگے ہیں یا پھر ہم پچھل پیرے ہیں؟ عام انسان، واقعی آپ عام لوگوں سے بہت مختلف ہیں۔ نہ آپ کو عزت کا احساس ہے، نہ آپ کو کسی اور کی عزت کا پاس ہے، نہ آپ کا کوئی مستقل موقف ہے، نہ ہی آپ کی کوئی نپی تلی رائے ہے۔ آپ بس ہوا کے تھپیڑوں کے ساتھ اڑتے پھرتے ہیں۔ ترجمان، ہم بڑے باعزت لوگ ہیں۔ ہم نے اس معاشرے میں اپنے موقف سے ایک مقام بنایا ہے۔ اس حکومت کا ترجمان بننا ایک بہت بڑا میرٹ ہے۔ خان صاحب خود فیصلہ کرتے ہیں کہ کسے پارٹی کا ترجمان ہونا چاہیے۔ جو مخالفوں کو جتنا سخت جواب دیتا ہے اتنا ہی کامیاب ٹھہرتا ہے۔ عام انسان، صاف کہو کہ گالیاں دیں تو حکومتی حلقے شاباش دیتے ہیں، شرافت سے کام لے تو کہتے ہیں آپ اپنا کام اچھے طریقے سے نہیں کر رہے۔ متحمل مزاج اور اعتدال پسند ترجمان نہیں بن سکتا۔ ترجمان، ہمارے ہاں مصلحت اور درمیانی موقف کو نہیں سراہا جاتا۔ بڑے خان صاحب واضح اور دو ٹوک بات مت کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ آج کل کے سب سے بڑے سیاستدان ترجمان ہی ہیں۔ وہی پارٹی، وہی حکومت اور وہی میڈیا چلاتے ہیں۔ آج کل سیاستدان ایسا ہی ہونا چاہیے۔ میڈیا ترجمان ہی اس دور کے آئیڈیل لوگ ہیں، انہیں ہی سب اختیارات بھی ملنے چاہیے۔